مبارک زندگی میں خود لکھوایا تھا. اس کی ایک ایک آیت، اس کی صورتوں کی ترتیب، اور کس جگہ پہ کون سی آیت مکمل ہوتی ہے، کون سی صورت پہلے ہے کون سی بعد میں ہے، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ایک ایک ٹائنیز ڈیٹیل یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھوائی ہے ریٹن فارم میں. قرآن بھی کہتا ہے نا الذی علم بالقلم. قرآن حکیم کی جو پہلی 5 آیات سورۃ العلق کی نازل ہوئی ان میں اللہ تعالیٰ نے پین کے بارے میں کہا ہے کہ پین کے ذریعے، قلم کے ذریعے اللہ نے علم کو سکھایا ہے. نسل در نسل علم ٹرانسفر ہوا ہے پین کے ذریعے. اب اسی کی ماڈرن فارم آپ کے سافٹ ویئرز ہیں، پی ڈی ایفs ہیں، جو کچھ بھی ہیں، الٹیمیٹلی پین ہی ہے نا. چاہے وہ ان پیج میں آپ ٹائپ کر لیں یا مائکروسافٹ آفس میں ٹائپ کر لیں، وہ پین ہی ہے ماڈرن فارم میں، سافٹ فارم میں. تو نبی علیہ السلام وہی لکھواتے تھے، پھر وہی لکھوانے کے بعد پھر آپ کراس چیک کرتے تھے. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث اس پر گواہ ہیں. آپ علیہ السلام لکھوا کے پھر کہتے تھے پڑھو، وہ پڑھ کے سناتے تھے. پھر نبی علیہ السلام اس کو اگر کہیں پر غلطی ہوتی تھی ریکٹیفائی کرتے تھے لکھنے میں. اور پھر سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب قرآن نازل ہو آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں کہ اسے کریم کر لیں. ہمارے ذمے ہے آپ کو اس قرآن کو یاد کروانا اور اس کا بیان بھی. اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث بھی ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سینے پہ جب قرآن نازل ہوتا تو آپ اپنی مبارک زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے، جو کچھ آپ کے سینے میں آتا تھا اسے بیان کرنے ریپیٹ کرتے تھے تاکہ میں کہیں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ بھولیں گے نہیں، یہ ہمارے ذمے ہے قرآن کو یاد کروانا بھی اور اس کا بیان بھی، اس کی تشریح بھی سنت اور احادیث کی فارم میں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا. آپ علیہ السلام لکھواتے تھے، پھر کاؤنٹر ویریفائی کرتے تھے، سنتے تھے. حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام دورہ قرآن کیا کرتے تھے. جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا نا، آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے اسی ترتیب سے، کون سی آیت کس جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، کس صورت میں. یہ اکٹھی تو نہیں نازل ہوئی، بعض مکی صورتیں ایسی ہیں ان میں مدنی آیات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ جو مصحف لوح محفوظ میں اس کی ترتیب یہ ہے، آپ نے اس طریقے سے امت کو لکھوانا ہے. تو آپ علیہ السلام لکھواتے تھے. بلکہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی دورہ قرآن ہوتا تھا. اس دورہ قرآن میں جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام سے قرآن سنتے تھے. اور بخاری میں حدیث ہے کہ سیدہ فاطمہ نے آپ علیہ السلام کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ علیہ السلام سیدہ فاطمہ کو ملنے گئے یا آپ کو ملنے کے لیے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، اور ایک اور بات کی تو وہ ہنس پڑی. پہلے آپ نے یہ بات کی کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک دفعہ آتے تھے دورہ قرآن کے لیے، اس دفعہ 2 دفعہ آئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں آئندہ برس زندہ نہیں رہوں گا. تو اس پہ سیدہ فاطمہ رو پڑی. پھر آپ علیہ السلام نے ان کے کان میں کہا کہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے، اور میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے تم مجھے آ کے ملو گی. 6 مہینے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس پہ سیدہ فاطمہ خوش ہوئی. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اما عائشہ کہتی ہیں حضور کی زندگی میں نے کوشش ہی نہیں کی میں سیدہ فاطمہ سے یہ پوچھوں کہ حضور علیہ السلام نے آپ کے کان میں کیا باتیں کی تھی جس پہ آپ روئیں اور ہنسی. پھر حضور کی وفات کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، جو میرا حق ہے تم پر، میں تمہاری ماں لگتی ہوں، اس حق کے سبب میں تم سے سوال کرتی ہوں کہ نبی علیہ السلام نے تمہارے کان میں کیا بات کی تھی. پھر انہوں نے دونوں باتیں ریپیٹ کی. تو 2 دفعہ دورہ قرآن کیا. لہذا یہ جو ایک دجال عورت پیدا ہوئی تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش میں، جس نے کہا کہ یہ قرآن حکیم کی ترتیب جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے بلکہ یہ خود سے لوگوں نے، صحابہ کرام نے اپنے اعتبار سے اس کو کیا مینج، نہیں، نبی علیہ السلام نے اس کی ترتیب اسی طریقے سے لکھوائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائی تھی. اور آپ علیہ السلام امی تھے. اچھا، امی کے لفظ کے اوپر بھی لوگوں میں نا ایک بڑا عجیب سا، بعض اسے گستاخی سمجھتے ہیں اور بعض دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. امی ہونا آپ علیہ السلام کا کوئی عیب نہیں ہے. امی آپ اس اعتبار سے بھی تھے کہ سورہ شورا میں، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر مکہ کو ام القرا کہا ہے، بستیوں کی ماں، کیونکہ سینٹرل آپ کی بعثت خاصہ عرب کے لوگوں کے لیے تھی. اس وجہ سے بھی آپ امی ہیں. اور اس اعتبار سے بھی امی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی کی شاگردگی نہیں کی، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کا عیب نہیں تھا، آپ کی خوبی تھی. ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا ان کی خوبی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا شاعر ہونا ان کی خوبی نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین میں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ان کے شان ہے. کیونکہ اگر آپ شعر کہنا سیکھے ہوئے ہوتے تو لوگ کہتے کہ یار